اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والے بننے کی حکم دیا گیا۔ اس زمین پر اگر کوئی اعلیٰ ترین شخصیت ہے اور قیامت تک اس زمین پر کوئی اعلیٰ ترین شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بذات خود آپ زمین پر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے جو اخلاق، آپ کے جو اعمال، آپ کا جو کردار، آپ کا جو اسوہ ہے، ایسے اسوے والا آدمی، ایسی مثال دینے والا آدمی، ایسے تقوی والا آدمی، ایسے اسلام کو سمجھنے والا آدمی، ایسے ایمان کے اسٹیٹس والا آدمی کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر ہیں، یعنی ہائیسٹ لیول پر آپ اخلاق ایمان اور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ سمجھے ہوئے تھے۔ لیکن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر سے حکم دے رہے ہیں قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 104 میں۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریے کہ ابھی ایمان ورکشاپ کے وضاحتیں شروع نہیں ہوئی، لیکن قبل اس کے کہ یہ آیت مجھے کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کوئی شک نہیں ہے، رحمت للعالمین کوئی شک نہیں ہے، اسوہ حسنہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ خاص ایسے ہی نبی کو جس کو دنیا اسوہ حسنہ سمجھتی ہے، جس کو دنیا رحمت للعالمین سمجھنا ہے، وہی نبی کو اللہ تعالیٰ خاص حکم دے رہے ہیں۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عام انسانوں کو نہیں، عام انسانوں کو تو عام طور پر ہو گیا، لیکن خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں ایمان والوں میں ہو جاؤں، کسی عام آدمی کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، اسوہ حسنہ، یہ تمام کچھ ہوتے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ایمان والا بن جاؤں، میں ایمان والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں۔ تو اندازہ لگائیے جب اللہ تعالیٰ خاص حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو کیا یہ بات سوچنا لازم نہیں ہوتا؟ ہر مسلمان کے لیے بات لازم ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے یقین کا، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کا، قرآن کے اوپر ہمارا جو یقین ہے، احادیث پہ جو ہمارا یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ حقیقی طور پہ وہی ایمان ہے، کہ حقیقی طور پہ وہی اعتقاد ہے، کہ حقیقی طور پہ وہی یقین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابہ کا تھا، یا اپنا منمانی جو والد صاحب کو دیکھ کر مسجد میں کہیں جمعہ خطبہ سن کر یا اس طرح کا کوئی بیان سن کر یا کسی جو سو آیت کو اپنی مرضی سے سمجھ کر اپنے آپ کو جب ایمان والے سمجھتے ہیں، کیا ویسے ایمان والے ہونا ہے یا ویسے ایمان والے ہونا ہے جس ایمان کا حکم اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے یہاں پر سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں میں ہو جائیے، مطلب ایمان کو اپنے پختہ کر لیجئے، صاف کر لیجئے، یقین آپ کا منظم کر لیجئے۔